بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سفیان بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، عمار فاروق جو کہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے چلا گیا، اس کے جانے کے بعد ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل میں تکلیف ہے۔ ایسا کوئی بندہ نہیں جس کو اس کا دکھ نہ ہو، چاہے اس کا تعلق کسی سے بھی ہو۔ ایسے ایکٹر جو کہ پہلے صرف ایکٹنگ کرتے تھے رونے کے، آج ان کی آنکھیں بھی اشک بار ہیں، تو بہت تکلیف ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے اس نے اللہ کے حضور جا کر ہمارے ساری شکایتیں لگا دی ہو کہ میں پوری قوم کے سامنے تڑپ تڑپ کر اپنے باپ سے ملنے کے لیے مر گیا، لیکن میرے لیے کوئی اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا۔ تو دوسری طرف وہی گدے، ایسی گدے جو کہ اپنے بھائیوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا جائیں، وہ اس کے اوپر ایسی ایسی بکواس کر رہی ہے کہ یہ یقین نہیں آتا ایک انسان اتنا بھی گر سکتا ہے۔ مطلب وہ یہ ڈیمانڈیں کر رہے ہیں کہ یہ اس کی جو رپورٹس ہیں اصلی وہ شیئر کی جائے۔ عمار فاروق پہلے سے بیمار تھا، اس کو سیاست میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمار فاروق کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو اس کے باپ سے ملنے نہیں دیا گیا، تو مجبوراً اس کے پیرنٹس نے پھر اس کی رپورٹ بھی شیئر کر دی ہے۔ ان کے منہ کے اوپر ایسا تماچا مارا ہے، اگر غیرت مند ہونا تو صحافت چھوڑ دیں۔ ایسے بے حیا اور بے غیرت لوگ ہیں کہ ایک بچہ، معصوم سا بچہ، اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے ترستا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد یہ لوگ اب پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ پہلے سے بیمار تھا۔ تو اس کے جو گھر والوں نے نا، ایک تو جو سکول کی اس کی اپیرنس ہے نا، وہاں پر جو اس کی اٹینڈنس ہے 95% اس کی اٹینڈنس ہے۔ اگر وہ پہلے سے بیمار تھا تو 95% اٹینڈنس کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک نارمل بچہ جو ہے نا 85-90 تک جو اس کی اٹینڈنس ہوتی ہے، کبھی شادی پہ چلا گئے، تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی تو وہ جناب چھٹی کر لی، لیکن عمار فاروق کی 95% اٹینڈنس تھی اس کی اسکول میں، جب سے وہ اسکول میں اس نے جانا شروع کیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ 3 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، 3 کلاسز جو اس نے پاس کیا نا، فرسٹ پوزیشن ہولڈر تھا ان تینوں کلاسز میں۔ اگر وہ پہلے مینٹلی ٹارچر تھا، بے غیرتوں بے شرموں، اگر وہ پہلے مینٹلی ٹارچر ہوتا، اس کو کوئی مسئلہ ہوتا تو کیسے وہ پہلی پوزیشن لے سکتا تھا؟ اتنا برائٹ اسٹوڈنٹ تھا کہ ہیلدی ہوتا اندر۔ اس کی بے شمار ویڈیو ہیں، بے شمار ایسے اس کی تصاویر سوشل میڈیا، جب پہلے ہنستا کھیلتا کودتا نظر آتا ہے، لیکن جب سے پولیس نے زبردستی ان کے گھر میں گھسنا شروع کیا، ان کے گھر میں جا کر اس کے والدین کو غلیظ گالیاں دیں، جانور جیسا رویہ وہاں اپنایا۔ مطلب پوری دنیا کے اندر ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، ایک حدود ہوتی ہے، اگر کوئی مجرم مطلوب بھی ہے تو اس کو اریسٹ کر کر پولیس اسٹیشن جا کر اس سے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کون سا قانون ہے کہ بچوں کے سامنے، اس کی فیملی کے سامنے اس کو بے عزت کیا، ذلیل و رسوا کیا، تو اس کے بچے کیا مینٹلی طور پر ٹھیک رہیں گے؟ یہ سب دیکھنے کے بعد وہ عمار فاروق ذہنی طور پر اتنا ٹارچر ہوا کہ اس کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی۔ جب اس کے بابا کو پکڑ کر لے گیا تو بعد میں جو ڈاکٹرز نے بار بار یہ کہا اگر یہ اپنے والد سے مل لے گا نا تو یہ ریکور ہو جائے گا، لیکن نہیں ملنے دیا، کیونکہ فرعون کی حکومت ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں؟ اب جو خبر آ رہی ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ اس بچے کی ماں کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی ہے۔ سب سے گزارش ہے اس کے لیے دعا کریں۔ پہلی جو ظلم ہو چکا ہے نا، جو ہم سب کے ہاتھوں پہ خون ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے ہم سب کے ہاتھوں پہ خون ہے عمار کا، کیونکہ اگر ہم ایک غیرت مند قوم ہوتے نا تو جب وہ بچے کی حالت بگڑی تھی نا تو اس کے حق کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ لیکن پاکستان کے اندر ایسا کرنا بھی اتنا آسان تو نہیں ہے، چلو بات کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں اس بات کو بھی بخوبی جانتا ہوں۔ جب پروٹیسٹ کی صورت میں سیدھی گولیاں چلا دی جائیں تو وہاں پر جو لوگ نکلے گے ان کے اوپر بھی غداری کے مقدمے تو طے ہے نا، اس سے زیادہ کچھ ہو یا نہ ہو۔ تو اب جو صورتحال ہے، جو اس کی والدہ ہے نا، عمار فاروق کی والدہ، اس کی حالت بھی بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، جو کہ ابھی ریسنٹلی رپورٹ ہو رہا ہے۔ تو سب سے گزارش ہے اس کے لیے دعا کریں، اور ان صحافتی گدوں سے صرف یہی کروں گا کہ شرم آنی چاہیے۔ مطلب بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ اتنے غلیظ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مطلب ایک معصوم بچہ اس دنیا سے چلا گیا، ان کے گھر والوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، اور یہ اس سب معاملے کو کون سا رخ دے رہے ہیں کہ نہیں وہ پہلے سے بیمار تھا۔ اب بتاؤ نا، اب تو انہوں نے رپورٹ شیئر کر دیا نا، میڈیکل رپورٹ شیئر کر دیا، اگر والد کو ملنے دیا جاتا تو وہ ریکور ہو سکتا تھا جو اس کو بیماری تھی، جس وجہ سے اس کا ذہنی توازن بگڑنا شروع ہوا۔ اور اس کے بعد اگر اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا تو اس سوال کا بھی جواب ضرور دینا، 95% اٹینڈنس کے بعد 3 کلاسز میں فرسٹ پوزیشن اس نے کیسے حاصل کی اگر اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا؟ اگر تم لوگوں کے اندر کوئی شرم اور غیرت نام کی چیز ہے نا، یہ رپورٹ دیکھنے کے بعد ڈوب کے مر جانا، لیکن تم سے کچھ توقع نہیں اچھے کی۔ اگر غیرت مند ہوتے تو اس طرح کی غلیظ حرکتیں نہ کرتے۔ اتنا سوچ لو، آج جن لوگوں کی وجہ سے یہ سب ہو سکتا ہے نا، اگر کل کو تمہارے ساتھ ان کے اختلافات ہوئے تو کیا کرو گے؟ تمہارے لیے تب کون آواز اٹھائے گا؟ آج جن کے اعلی کار بن کے پراپوگنڈے کا حصہ بن رہے ہو، پاکستان کے اندر ظلم جبر کا دور ہے،
کسی کی جان کی پرواہ نہیں کی جا رہی، بس اپنے مفادات کو مقدم رکھا جا رہا ہے، اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے ہر طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے۔ بڑی غیر معمولی حرکتیں ہو رہی ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے اپنے بھائی سب کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر، ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر، جب کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی اور رنگ دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی والدہ کی حالت بگڑ گئی ہے نا، اب اس کے اوپر بھی پراپیگنڈا کرنا کہ نہیں وہ ویسے ہی کر رہی ہے، مطلب بیمار نہیں ہے، وہ بس دکھاوا کر رہی ہے۔ اب اس یہی کرو، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہو تم؟ شرم نام کی تو تم لوگوں کے اندر کوئی چیز ہے نہیں۔ تو اب سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کی والدہ کے لیے جتنا ہو سکے دعا کیجیے، کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ بگڑتی جا رہی ہے، جو ابھی ریسنٹلی رپورٹ ہو رہا ہے۔ اب سمجھ آتا ہے کہ ارشد شریف کو یہ ثابت کرنے کے لیے اس کی جان کو خطرہ مرنا پڑا۔ اب سمجھ آتا ہے ملیکہ بخاری اور مسرت چیمہ نے کیوں کہا تھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مطلب جب ان کو دھمکیاں دی گئی تو وہ وقت سے پہلے سمجھ گئی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اب یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں، لیکن یہ بغیرت لوگ تو تب بھی ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا بہانہ بنا کر اب پارٹی کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں۔ تو اب جب ایک ظلم ہو گیا تو اس کو ایک الگ رنگ دینے میں یہ مصروف ہو گئے۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔